بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج میرا موضوع ہے سمت کا تعین کرنا، کیونکہ اگر آپ کامیابی اور کامرانی کے راستے پر جانا چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے آپ کی منزل ہونا چاہیے کہ آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے۔ تو کامیابی حاصل کرنے کے لیے کامیابی حاصل کرنے کے لیے صرف محنت کرنا کافی نہیں، بلکہ اپنی منزل کو سامنے رکھتے ہوئے صحیح سمت کا تعین کرنا محنت کرنے سے زیادہ لازم ہے۔ ہم انسان کامیابی کے خواب تو دیکھتے ہیں، پھر ان خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے خود پر یقین بھی رکھتے ہیں اور محنت کرتے ہیں، لیکن اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ان سب کے باوجود انسان ناکامی سے دوچار ہو جاتا ہے۔ دنیا میں کامیاب لوگوں کی تعداد بہت کم ہے جو خود پر یقین رکھتے ہوئے محنت پسند ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا چیز ہے، یا ایسا کون سا عنصر ہے جو کسی کو کامیابی بخشتا ہے تو کسی کے حصے میں بار بار ناکامیاں آتی ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کامیاب لوگوں کی ایک اہم خوبی صحیح منزل کے حصول کے لیے صحیح راستے کا انتخاب کرنا ہے۔ انسان میں درست سمت کا تعین کر کے اس پر چلنے کا حوصلہ رکھنا کامیابی کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے جامع منصوبہ بندی کرنا لازم ہے۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس آج، کل اور آنے والے ہر دن کے لیے بہترین منصوبہ ہونا چاہیے۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ آپ کو آج کیا کرنا ہے، کل کے لیے آپ کی کیا مصروفیات ہوں گی، اس کے بعد آنے والا ہر دن، ہر گھنٹہ، ہر منٹ آپ نے کہاں کہاں گزارنا ہے۔ آپ کا مقصد واضح ہونا چاہیے، آپ کو اپنی منزل کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کے پاس اپنی منزل کی سمت واضح ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر آپ خانیوال جانا چاہتے ہیں لیکن جس سڑک پر آپ جا رہے ہیں وہ ملتان کی طرف جا رہی ہے تو کبھی بھی آپ منزل پر نہیں پہنچ سکیں گے۔ آپ کو اپنی منزل کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کے پاس اپنی منزل کی صحیح سمت واضح ہونی چاہیے۔ کامیابی اور حقیقت حصول مقصد کا نام ہی ہے۔ مجھے ملک کی مختلف یونیورسٹیز میں یہ دیکھنے کو ملا ہے، میں طلباء سے عموماً سوال کرتا رہا ہوں کہ اگر آپ سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے کامیابی حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے، آپ کی کامیابی سے آپ کیا تعریف اخذ کرتے ہیں، آپ خود کو کہاں کھڑا دیکھنا چاہتے ہیں، 10 سال بعد کہاں دیکھتے ہیں، اور آپ کی آنے والے دنوں کے لیے منصوبہ بندی کیا ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر اور یہ سن کر انتہائی افسوس ہوتا تھا کہ ہماری نوجوان نسل کے پاس آج اپنے لیے اور اپنے مستقبل کے لیے پلاننگ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے۔ مجھے ان سوالات کے جوابات میں ہمیشہ خاموشی کا سامنا کرنا پڑا اور میں نے خاموشی اختیار کی، جو واقعتاً بہت تکلیف دہ امر تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کے پاس الفاظ کی کمی، خود آشنائی کی کمی کی وجہ سے ہے۔ وہ ساری عمر خود کو اور اپنی صلاحیتوں کو جان ہی نہیں پاتے، وہ کھوج ہی نہیں لگا پاتے کہ ان کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، ان کی دلچسپیاں کیا ہیں، ان کی منزل کیا ہے۔ میں نوجوانوں کی اس غفلت کا ذمہ دار ان کی اپنی ذات کے علاوہ معاشرے کو بھی سمجھتا ہوں۔ ہمارے ہاں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچوں کی زندگی کے تمام تر فیصلے دوسرے کریں، جہاں کہیں خاندان کے چند افراد اکٹھے ہوں وہاں سرکاری نوکری اور شادی کے فوائد سنانے کے علاوہ کوئی اور ذکر کرنا گناہ کبیرہ تصور کیا جاتا ہے۔ بچپن ہی سے بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ انہیں بڑے ہو کر نوکری کرنی ہے اور گھر کے اخراجات اٹھانے ہیں۔ بچوں کو اس چیز کی گنجائش ہی نہیں دی جاتی وہ خود سے کچھ سوچ کر فیصلہ کر سکیں۔ بہت ہمت اور جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے اگر کوئی اپنے لیے فیصلہ کرنے کا فیصلہ کر لے اور اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزارنے کا فیصلہ کر لے تو اسے جگہ جگہ پر طنز کا سامنا کرنا پڑے گا، اسے
مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کوئی ان حالات سے ہار مان کر دوسروں کے فیصلے کو قسمت کا لکھا مان کر خواب دیکھنا چھوڑ دیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو رہنمائی ضرور لینی چاہیے، اور یہ کامیابی کے لیے ضروری بھی ہے، مگر اپنے مستقبل کی ڈور خدا کے سوا کسی اور کے ہاتھ میں دینا سراسر بے وقوفی ہے۔ آپ کو خدا نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہے، تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اور آپ اپنی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے اپنے لیے مقصد حیات طے کریں، اپنے لیے صحیح سمت کا تعین کریں۔ آپ اپنے آپ کو جان کر پہچان کر خود میں کامیابی کی تڑپ پیدا کرنا سیکھیں، اور یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ کامیابی کا راستہ بلندی کا راستہ ہے، یہ انتہائی مشکل کام ہے اور دشوار بھی۔ اس راستے میں منزل انہی کو نصیب ہوتی ہے جو خود میں تڑپ کو زندہ رکھتے ہیں۔ جب تک آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ آپ نے جانا کہاں ہے، یا ذہن میں منزل اور سمت کا تعین نہ ہو، تو انسان بھٹکتا رہے گا اور اس کی ساری محنت ضائع چلی جائے گی۔ زندگی میں سمت ضروری ہے، سمت کا تعین کرنا ضروری ہے، اور ایک عام انسان جو محنت اور صحیح سمت میں سفر کرتا ہے، کامیاب لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کر لیتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ اپنی توانائی ٹیلی ویژن دیکھنے، کھیلوں میں مگن، دوسروں کو محنت کرتے کامیاب ہوتے دیکھ کر کنڈنے میں گزار دیتے ہیں۔ ایسے لوگ مقصد حیات مثبت سمت کی کمی کی بدولت وقت کے ساتھ منفی سوچ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ ناکامی کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں کر پاتے۔ ناکامی ان لوگوں کا مقدر ٹھہرتی ہے۔ کامیاب افراد اپنی صلاحیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے مقصد اور سمت کا تعین کرتے ہیں۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ ان کی زندگی، ان کے وقت اور ہر لمحہ اور ہر خواب اور مقصد کتنے اہم ہیں۔ کامیاب لوگوں کی زندگی کا ہر عمل منصوبہ بندی کے تحت ہوتا ہے۔ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ زندگی کے ہر میدان میں، ہر معاملے میں آپ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں اس کو لکھ کر رکھ لیں، اور اس سے اپنے سامنے، اپنی نظروں کے سامنے رکھیں۔ یہ آپ میں مسلسل بہتری پیدا کرنے کے لیے کارگر ثابت ہوں گی۔ مقصد حیات چنیں، منصوبہ بندی کریں، سمت کا تعین کریں، اور پھر آج سے، ابھی سے اس پر عمل بھی شروع کر دیں۔ یہاں میں ایک اور نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کامیابی کے سفر میں اپنے مقصد اور سمت کا تعین کرنے کے ساتھ ساتھ معاشرے سے پے بیک کے مقصد کو بھی ضرور حاصل کریں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو خود سے یہ وعدہ کریں کہ ڈاکٹر بن جانے کے بعد معاشرے میں موجود غریب و یتیم لوگوں کو مفت علاج کی سہولت فراہم کریں گے، معاشرے کی، اس ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ دوسروں کا کام آنا، اپنی ذات سے انہیں فائدہ پہنچانا ہی اصل کامیابی ہے۔ آپ دنیا میں آئے، اپنی خواہشات پوری کر کے اس دنیا سے چلے گئے، کسی کے لیے سہولت کی اور نہ کسی کو اپنی ذات سے کوئی فائدہ پہنچایا، تو یقیناً آپ نے کامیاب زندگی نہیں گزاری۔ معاشرے میں مثبت طور پر اثر انداز ہونا ہی کامیابی ہے۔ اگر آج آپ خدا کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا عزم رکھتے ہیں، تو یقین کیجیے خدا آپ کے لیے، آپ کے مقصد کے حصول میں بے شمار آسانیاں پیدا کر دے گا۔ دنیا میں دوسروں سے رہنمائی لیجیے، لیکن اپنی کامیابی کا فیصلہ اپنے لیے، سمت کا، راستے کا تعین اور خود میں کامیابی کی تڑپ آپ نے خود پیدا کرنی ہے۔ اپنے لیے فیصلہ خود لینا ہے، پھر ہی آپ ذہنی سکون حاصل کر سکیں گے اور ذہن اور قلب کی مکمل ہم آہنگی کے ساتھ کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ تو جناب عالی، یہ میرے الفاظ تھے زندگی میں صحیح سمت، صحیح راستے کے انتخاب کے بارے میں۔
اگر میرے الفاظ آپ کو اچھے لگے ہوں تو اس بارے میں کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اگر الفاظ اچھے لگے ہوں، یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ خدا حافظ۔